یہ اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کی جو شہرک ہے وہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں. علامہ اقبال نے بات 1920 میں کہی تھی. تو یہ بات بالکل اس وقت تک ڈیفینیٹ کنفرم ہو چکی تھی کہ تمام فائنینشیل سسٹم جس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ، ربا بیسڈ اکنامک سسٹم پہ تھی، سود کے اوپر، انہوں نے گولڈ لے لیا لوگوں سے، پیپر کرنسی جاری کر دی. امریکن فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ، دو بڑے بڑے پاورفل بینکس تھے جو پوری دنیا کی اکانومی چلاتے تھے، دونوں یہودیوں کے پاس آ چکے تھے. فیڈرل ریزرو تو تھا ہی پرائیویٹ بینک، بینک آف انگلینڈ بھی پرائیویٹ ہے. بینک آف انگلینڈ تو 1683 میں بنایا تھا، فیڈرل ریزرو 1912 میں، انہوں نے 1913 میں بنایا، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے. تو 19ویں صدی کے آخر میں، 19 سینچری کے آخر میں جب انہوں نے اپنا فائنل پلانز جو بنائے وہ ایک کتاب کی شکل میں چوری ہو کے نکل آئے باہر. اس کتاب کا نام ہے The Protocols of the Learned Elders of Zion. اس کتاب کو پوری دنیا میں، روس سے نکلے تھے پہلی دفعہ، یہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں چھپ کے مختلف زبانوں میں تقسیم ہوئے ہیں، لیکن یہودی ان کو چھپاتے پھرتے ہیں. مارکیٹ میں دنیا میں کہیں کسی جگہ کوئی بڑا پریس ان کو چھاپتا نہیں ہے، نکالتا نہیں ہے، دکانوں میں آپ کو نہیں ملے گی. یہودیوں نے پوری دنیا سے اس کو غائب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ نیٹ پہ بھی اور آگے پیچھے مل جاتی ہیں. پھر پروٹوکالز کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، یہ جعلی کتاب ہے، فیک ہے. لیکن اگر آپ پروٹوکال کو پڑھیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ایگزیکٹلی ہو رہا ہے، کہ میڈیا کس طرح کنٹرول کرنا ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو یہ کیسے کنٹرول کریں گے، ہیلتھ انڈسٹری کو، فوڈ سپلائز کو کیسے کنٹرول کریں گے، دنیا میں کس طرح یہ جمہوریت کے نام پر اپنے ایجنٹس کو پلانٹ کریں گے، ڈیموکریسی کس طرح اسپانسر کی جائے گی، دنیا میں آزادی نسواں وومنز لبریشن کے نام پہ عورتوں گھروں کو کس طرح بگاڑا جائے گا، بچے کیسے خراب کیے جائیں گے، پبلک سکولز کیسے بنائیں گے. ایک ایک چیز جو دنیا میں آج ہو رہی ہے پروٹوکالز میں لکھی ہوئی ہے. پروٹوکال بہت ایک ڈاکومنٹ جس کے تحت انہوں نے پوری دنیا پہ اپنا پلان کرنا تھا، نقشے کیسے بنائے جائیں گے، دنیا میں جنگیں کیسے کروائیں گے. تو 1914 میں جب انہوں نے پوری طرح دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر لیا، بینک آف انگلینڈ تو پہلے ہی تھا، امریکن اکانومی کو بھی انہوں نے فیڈرل ریزرو بنا کے کنٹرول کر لیا. تو 14 میں انہوں نے پہلی دفعہ ایک بہت بڑا فرسٹ ورلڈ آرڈر کا جو آغاز ہوتا ہے جینوینلی 20ویں صدی کے شروع میں، وہ پہلی جنگ عظیم سے ہوتا ہے، فرسٹ ورلڈ وار سے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں انہوں نے میسولی تباہی بھی برپا کی، مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل کیے. خلافت عثمانیہ کو انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد توڑا ہے، اور خلافت عثمانیہ میں سے جو ایک مسلمان ریاست کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی، اس میں سے کوئی 50 ملک نکالے ہیں مسلمانوں کے. ظاہر ہے سب سے بڑا نقصان تو پہلی جنگ عظیم کا مسلمانوں کو ہوا. یورپ کو نقصان یہ ہوا کہ پورے یورپ کے ممالک اور عوام الناس تباہ و برباد ہو گئے، اور تمام کو مجبوراً قرض لینے پڑے ان بینکوں سے کہ جو ان یہودیوں کے تھے. اور چونکہ یہ اپنے آپ کو پیپر کرنسی پہ ڈال چکے تھے اور سونے کا ایشو نہیں تھا، گولڈ انوالو نہیں تھا، لہٰذا بینکوں کے لیے نوٹ چھاپ چھاپ کے بانٹنا کوئی ایشو نہیں تھا. سونا تو کہیں سے پیدا کرنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. یہ پورا کام انہوں نے اس وقت شروع کیا، پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے، قرض دے کے دنیا کو ڈیولپ کرنے کا، کریڈٹ بیسڈ قرض کے اوپر ایک بینکنگ سسٹم اور ربا بیسڈ پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک سسٹم اس وقت نکالا جب تمام فیڈرل بینکس دنیا کے بڑے بڑے ان کے قابو میں آ چکے تھے. تاکہ اب ان کو سونا نہیں دینا ہے، نوٹ چھاپنے ہیں. نوٹ چھاپنے کے لیے تو پرنٹنگ پریس چاہیے آپ کو. بیسکلی آپ کو کوئی سونا آپ کو زمین سے کھود کے اور کان میں سے نکال کے تو سونا پیدا کرنا پڑتا ہے، باقی بینک نوٹ تو پرنٹنگ پریس ہے. تو انہوں نے خود سونا جمع کیا، لوگوں کو کاغذ کا نوٹ تھمایا اور لوگوں سے کہا کہ جی آئندہ سے آپ کاغذ کا نوٹ استعمال کریں گے. اور چونکہ آپ سب انتہائی احمق ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کئی سو سال سے اتنا بڑا نظام بنا دیا ہے، لہٰذا سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہارڈ کیش ہے جو کہ کاغذ کا نوٹ اور ڈالر اور یہ کرنسی جس کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان ریالٹی ردی کاغذ ہے. ٹوائلٹ پیپر پہ آپ اگر پریس میں ڈال کے چھاپ دیں تو وہ امریکہ کا بینک نوٹ بن جاتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر پرنٹنگ پریس کا فرق ہے. لیکن دنیا چونکہ ماشاء اللہ اس سامری کے جادو میں آئی ہوئی ہے، ایوری بڈی تھنکس یہ ہارڈ کیش اور یہ ٹوائلٹ پیپر ہے، حالانکہ دونوں کی اصلیت ایک ہی ہے. تو ان ریالٹی جب تک لوگوں کا بلیف ہے، جب تک عقیدہ ہے، یقین ہے، لوگوں کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن تھا میک بلیف، ریالٹی نہیں تھی اس میں. تو اسی طرح پہلی جنگ عظیم سے جو آبجیکٹو یہ حاصل نہیں کر سکے وہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی ان کو ضرورت پڑی، وہ انہوں نے برپا کروائی. ہٹلر کے فائنانسر بھی یہ خود تھے، اور کہنا تھا ہٹلر نے اتنے لاکھ یہودی مار دیے. ہٹلر بھی بیوقوف آدمی تھا، اس سے مروائے ضرور چند یہودی دنیا میں تسلی اپنی ہمدردیاں لینے کے لیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لانا تھا. دنیا کو جسٹیفائی کروانا تھا کہ آپ دیکھیں اتنے یہودیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اسرائیل چاہیے. اور زائنسٹ ان یہودیوں کو کہتے ہیں کہ جو فیشسٹ، ڈکٹیٹرز، ظالم، روتھلس، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ میں کروڑوں انسان تباہ برباد کروا دوں لیکن میرا پولیٹیکل ایجنڈا، مذہبی ایجنڈا پورا ہونا چاہیے. لہٰذا یہ کہنا کہ زائنسٹ جو ہیں وہ اپنے یہودی نہیں مروائیں گے، یہ بالکل ایک عجیب و غریب بات ہے. وہ اپنے بھی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 مروا دیں گے بہت آسانی سے، اور مروائے انہوں نے. باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگ ہی مروائیں گے تاکہ ہمیں جسٹیفیکیشن مل سکے کہ اسرائیل کی ریاست کے قیام کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہٹلر کو ہی انہوں نے فائنانس کیا. ہٹلر کے سارے بینکرز یہودی تھے جو انہوں نے فنڈ کرتے تھے، سپلائز کرتے تھے کہ آپ جائیے اور جنگ میں تیاری کیجیے، یہودیوں کو پہلے ماریے تاکہ بعد میں وہ کہانی. باقی یہودی تو 30 40 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ مرے ہوں گے، 60 لاکھ تو بکواس ہے.
لیکن 10-15 لاکھ یہودی بھی اگر مر گئے, اگر بہت بڑا فگر ہوا تو چند لاکھ بھی ہوا. دنیا کی تو 3 کروڑ آبادی مری اس کے اندر, باقی سب کون تھے؟ باقیوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں جیسے, تو وہ جو انہوں نے مروائے. تو آج تک 60 لاکھ یا 30 کروڑ ہوتے ہیں یہ, جبکہ 1-2 لاکھ بھی مرے ہوں گے. اور جو 3 کروڑ مروائے انسان انہوں نے, اس کا کوئی ذکر نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں. تو اس سارے طوفان کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل کے قیام کا جواز بنایا. اسرائیل آج تک 60 لاکھ پہ, آج 60 لاکھ یہودی مرنے پہ آج تک روتے ہیں یہ. اور دنیا میں لا ہے کئی یورپین ممالک میں کہ اگر آپ چیلنج کریں اس بات کو کہ 60 لاکھ نہیں مرے تھے تو آپ جیل بھی جا سکتے ہیں صرف اس بات کو چیلنج کرنے پہ. یعنی کہ اس حد تک انہوں نے طاقت, اور میڈیا 96% گلوبل میڈیا جو ہے, جو ویسٹرن میڈیا ہے, یہودی کنٹرول کرتے ہیں. تو لہذا ان کا تعلیمی نظام پورا, ان کا ویسٹرن میڈیا ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ امریکن سے زیادہ معصوم اور بیوقوف لوگ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اسمارٹ اپنے آپ کو, لیکن جس طرح ان کا امریکنز کا بیڑا غرق کیا گیا ہے یہودیوں کے ہاتھوں, فیڈرل ریزرو کے ہاتھوں, دنیا میں کسی قوم کا بیڑا غرق نہیں. ویسے ڈونٹ یو تھنک کہ امریکن پاپولیشن کو اٹسیلف ان کو انوالو کیا جاتا ہے کہ باقی چیزوں میں لائک فٹ بال کا بات یہی میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو یہی کہ ان کو عیاشی میں, شراب میں, عورت میں, برائی میں, بدکاری میں, تماشوں میں, رنگ برنگے کھیلوں میں, ایک سے ایک سپورٹس میں, دنیا تحقیق میں, ریسرچ میں, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, عیاشی میں, اچھے گھر بنانے میں, سرفنگ میں, مطلب دنیا کے ہر عیاشی کام میں ہائیسٹ پاسبل لائف سٹائل دکھا کے اتنا مست کر دیا ہے. بھائی جب زندگی خوبصورت چل رہی ہے تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے لیں یا پیسے لیں یا یہ سسٹم کون چلا رہا ہے. ہو کیئر سسٹم کون چلا رہا ہے, میری زندگی تو ٹھیک گزر رہی ہے. انسان کی یہی فطرت ہوتی ہے. اینڈ دس از واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے یورپ اور امریکنز کو ایک ہائی لائف سٹائل دیا, باقی پوری دنیا پر ان کے ذریعے پھر قبضہ اور غلبہ کرواتے ہیں, کیونکہ 50-60 لاکھ یہودی ہیں دنیا میں جو کہ پریکٹیکلی اب وہ پوری دنیا کی 6 ارب کی آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو عیسائی دنیا کو دوسری مسلمان تہذیبوں کو آپس میں تصادم تو کروانا ہے. یہ جو زائنسٹ اور زائنسٹ ایجنڈا الٹیمیٹلی یہی ہے. دیکھیے کہ دے واٹ دے وانٹ ہے, جو نان جیوز کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ گوئم کا کرتے ہیں, یعنی جس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ایڈیٹس, یو نو. اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے چوزن پیپل ہیں, ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص بنایا ہوا ہے, اور پوری دنیا میں ہمیں یہ طاقت اور اختیار ہے کہ ہم کیونکہ ہم فائنانسز اور بینکنگ اور ویلتھ بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں. دنیا کے اصل ویلتھ, سونا بھی ہمارے پاس اب جمع ہو چکا ہے. کئی سو سال میں ہم لوگوں کو کاغذ کے نوٹ پہ ڈال ڈال کے ہم سونا جمع کر رہے ہیں. دنیا کی فوڈ سپلائی ہمارے پاس ہے. پوری دنیا کی فوڈ سپلائی 11 بڑی کمپنیز کنٹرول کرتی ہیں جو زائنسٹ ہیں. کوئی گندم کسی ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ کمپنیز کے تھرو, جن میں ایک نیسلے بھی ہے بائی دا وے. تو پوری دنیا کی یہ فوڈ پروڈیوسنگ کمپنیز جو ہیں, جو ہر قسم کا فوڈ کنٹرول کرتی ہیں, فوڈ سپلائیز, فوڈ گرینز, دودھ, کھانا پینا, ڈیری ملک, ڈیری پروڈکٹس, نتھنگ مووز ان دا ورلڈ. 90% آف دا موومنٹ یہ 11 کنٹریز کنٹرول کرتی ہیں. اسی طرح فارماسیوٹیکلز ہیں, پوری دنیا کی بڑی بڑی فارماسیوٹیکل دوائیاں جو ہیں, ہیلتھ کی جو ہیں ایشوز ہیں ساری, وہ ساری یہ کنٹرول کرتے ہیں. میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں, بینکنگ فائنانس ان کے پاس ہے, اور ویپن انڈسٹری ان کے پاس ہے. تو جب یہ اسٹریٹجک ایلیمنٹس آپ کے پاس ہوں تو پھر دے فیل کہ وی کین کنٹرول دی انٹائر ورلڈ. اب ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو گیم پلان انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں بنایا تھا, اب 21ویں صدی کے شروع میں یہ اس کو ہائی انٹینسٹی, ہائی پیس پر دوبارہ دنیا کے نقشے ری ڈرا کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو نقشے دنیا میں چل رہے ہیں وہ 20ویں صدی کے شروع کے نقشے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو میپس ڈرا ہوئے تھے, اب یہ وہ نقشے چل رہے ہیں. 21ویں صدی میں یہ نئے نقشے بنانا چاہتے ہیں, مزید باقی ملکوں کو چھوٹا کر کے, کیونکہ جتنا مڈل ایسٹ میں اور آس پاس کے علاقوں کو چھوٹا کریں گے, ان کا گریٹر اسرائیل بننے کا خواب پورا ہوتا ہے. دیر آبجیکٹو از الٹیمیٹلی کہ مدینے کی ریاست تک ہم نے آنا ہے. گریٹر اسرائیل کی سرحدیں عراق سے شروع ہو کے مدینے سے ہو کر نارتھ افریقہ, ایجپٹ تک جاتی. یہ جو ان کا پرانا اسرائیل جس کو, تو دے وانٹ اس جگہ پہ اسرائیل کی ریاست ہو, جہاں فزیکلی ہم موجود ہوں, باقی پوری دنیا پر ہم اپنی اکانومی سے, اپنی ملٹری سے, اپنی میڈیا سے کنٹرول کریں. یہ ان کا ریلیجس بلیف ہے, یہ ان کا زائنسٹ کا ریلیجس بلیف ہے, کلاسیکل جیوز کا نہیں ہے. جو عیسائیوں میں زائنسٹ نے اپنا ہم خیال گروہ پیدا کیا, جو کہ جارج بش اور اس کا جو کلب ہے, جو کہ یہودیوں سے بڑے یہودی ہیں, یہ عیسائی دنیا میں بورن اگین کرسچنز کہلاتے ہیں. ایسے لوگ جو دوبارہ عیسائی ہوئے, اور ان کو نیو کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ, یہ ان کا پورا نام ہے. یہ کرسچن زائنسٹ کہلاتا ہے. بنیادی طور پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب تک کہ گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. کسی عیسائی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آس پاس آپ کے عیسائی دوست ہوں گے, کسی سے پوچھ لیں کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے؟ سارے عیسائی کہیں گے نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ 2000 سال میں کسی عیسائی گروہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. تو ابھی پچھلے 30-40-50 سال میں عیسائیوں کا بھی ایک نیا گروہ پیدا کیا ہے انہوں نے, جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب تک کہ ہم گریٹر اسرائیل نہیں بنائیں گے. دوسرے لفظوں میں یہودیوں نے ایک ایسا احمق عیسائی گروہ پیدا کر لیا ہے کہ جو پرائمریلی اس یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, اور عیسائی طاقت کو, امریکہ کی ملٹری پاور کو اور یورپ کی ملٹری پاور کو یہ استعمال کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے.
اور پورے اسرائیل کی جو امریکہ کی جو وار آن ٹیرر ہے، امریکن ریسورسز ہیں، ان کے ایئر فورس ہے، ان کے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں، ان کے نیوکلیئر اور مثال پاور ہے، وہ سب استعمال ہو رہی ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے.